امام سیوطی کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، یہ الخصائص الکبریٰ کی دوسری جلد ہے، اس کے اندر ایک باب آتا ہے باب اخباری صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے امام حسین پہلے امام حسین کی شہادت کی خبریں دے دی تھی، اور مکہ مکرمہ میں اور حضور علیہ السلام کے دور کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ امام حسین کو جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، یہ حضور کے دور میں ہی مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے اندر روایت لے کے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں اخرج الحاکم والبیہقی عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوما بالحسین فوضعته في حجره ثم خانت مني التفانة فاذا عين رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تهريكان من الدموع فقال اتاني جبريل فاخبرني ان امتي ستقتل ابني هذا واتاني بتربة من تربته حمراء۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں ان کی زوجہ ہیں، ام الفضل بنت حارث، ان کی روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ یعنی حضور کی چچی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہیں کہ فوضعت فی حجرہ، میں نے دیکھا کہ حضور نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اس وقت چھوٹے تھے تو حضور نے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ فَإِذَا أَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَارِكَانِ مِنَ الدُّبُرِ، آپ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ امام حسین جو ہے وہ حضور کی گود میں ہے اور حضور کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسوؤں کی لڑی نکل رہی ہے، آنسو جو ہے وہ حضور کی آنکھ مبارک سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی فقال اتان ہے کہ حضور نے میری طرف دیکھا اور ان کو تفتیش ہو گئی، شبہ ہوا کہ اب کیا معاملہ ہے کہ حضور رو کیوں رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے انا امتی ستقتل ابنی ھذا، جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور آپ حضور نے فرمایا کہ جبریل امین جو ہے مجھے اس مقام کی جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا وہاں کی سرخ مٹی لا کے جبریل امین نے مجھے دکھائی کہ وہاں کی یہ سرخ مٹی ہے، اس جگہ پہ شہید کیا جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ہے یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ اتجا ذات یوم فاستيقظ وهو خاصر وفي يده تربة حمراء يقلبها قلت ما هذه التربة يا رسول الله قال اخبرني جبريل ان هذه يعني الحسين يقتل بارض العراق وهذه تربتها۔ دوسری روایت حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے یہ وہ حضور کی زوجہ ہیں جن کا انتقال سب سے آخر میں ہوا ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ خواب کے اندر کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی، ایک مرتبہ مجھے حضور کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک سرخ مٹی ہے، فقالت ما هذه تربہ یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مٹی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا یعنی الحسین یقتل بارض العراق، فرمایا یہ حسین کی مٹی ہے جس کو عراق کی سرزمین میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو یہ خواب دیکھا، 10 محرم کو جس وقت امام حسین کی عین شہادت ہوئی، وہ بھی اس میں موجود ہے، عین شہادت کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے داڑھی وفی لحیتہ، حضور کی داڑھی مبارک پہ حضور کی بال مبارک پر مٹی جو ہے وہ بوجھے لے رہی ہے، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے بال مبارک پر اور داڑھی مبارک پر مٹی کیسی ہے، تو حضور نے اس وقت فرمایا، تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں شیشی تھی، حضور کے ہاتھ میں شیشی تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ شیشی دیکھی، حضور نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ لم ازل التقط منذ اليوم احصی ذلك الوقت، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ یہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کا خون ہے، فرمایا میں صبح سے لے کر اب تک جو ہے اس خون کو جو ہے وہ میدان کربلا میں جمع کر رہا ہوں، اس خون کو میدان کربلا میں، یہ روایت بھی جو ہے امام سیوطی نے جو ہے وہ اس واقعے میں لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی معلوم تھا، حضور کے صحابہ بھی جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قریب شہید کر دی جائیں گے، نہ حضور نے دعا مانگی، نہ مولا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، نہ امام حسین نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس آزمائش کو ہم پہ سے ٹال دے، اس آزمائش کو ہم پہ سے ٹال دے،
اس واقعے کربلا کو جو ہے وہ منسوخ کر دے. کسی نے دعا نہیں مانگی بلکہ اس جو ہے وہ آزمائش کے اس آزمائش کے اوپر ثابت قدمی کی دعا مانگی ہے. حضور نے بھی نہیں فرمایا, مولا علی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا, کسی نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر کبھی مصیبت آنی ہو, ہمیں جو ہے وہ مصیبت آنے سے پہلے جو ہے وہ ہمارے حواس جو ہیں وہ بختہ ہو جاتے ہیں اور ہم دعا کرنے لگ پڑتے ہیں, یا اللہ یہ مصیبت جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر سے ٹل جائے, یہ مصیبت ہمارے اوپر نہ آئے. وہ عالی خاندان ایسا ہے کہ آنے والی مصیبتوں کا بھی اچھی طریقے سے استقبال کرتے ہیں, آنے والی مصیبتوں کا بھی استقبال کرتے ہیں کہ آنے والی مصیبت بھی جو ہے وہ ان کے درجے پر آنے والی ہے, وہ آنے والی مصیبت بھی جو ہے وہ بھی عام نہیں ہے. اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو قیامت تک کے لیے جب بھی جو ہے وہ نام لیا جائے گا شجاعت البہادری کا, شجاعت البہادری کا اور ظالم کے آگے ڈٹ جانے کا, تو اس میں جو ہے وہ حسین بن علی کا نام ضرور آئے گا. وہ اگر کوئی کافر بھی کوئی ہسٹری لکھے گا, کوئی کافر آدمی بھی تاریخ لکھے گا, تو اس کو جو ہے وہ مجبوری بن جائے گی کہ اس کے اندر جو ہے حسین بن علی کا نام ضرور لکھے. اور بلکہ آج کل تو کچھ یزیدی ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے ان کو یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی. یزید جو ہے وہ معاذ اللہ, یزید پر بڑا اچھا شخص تھا, اور توبہ کر لی تھی, اور وہ جو ہے وہ شرمندہ تھا اپنے گناہوں پر, اور وہ کہتا تھا, اور عبید اللہ بن زیاد کو بھی کہتا تھا کہ تم نے یہ بہت غلط کیا ہے. یہ ساری جھوٹی باتیں جو ہیں وہ مشہور کی جاتی ہیں, اور یزید کو معاذ اللہ امیر المومنین جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ ایسا پلید شخص جو ہے وہ نہ تو امیر المومنین ہو سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام کے نواسے نے جس کے ساتھ جنگ کی ہے, اس جنگ کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ظالم ہے, یہ شخص جو ہے وہ جابر حکمران ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. وہ یہی کہتا تھا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ بیعت کر لو, میں جو ہے وہ تمہیں کچھ نہیں کہنے والا. جو اگلے جمعے کو انشاءاللہ جو ہے میں واقعہ کربلا کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا. 2-3 جمعوں پہ جو ہے وہ 2 جمعے انشاءاللہ واقعہ کربلا جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوبارہ اہل بیت کے جو مجموعی فضائل ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا. اس جمعے صرف و صرف جو ہے ان کی شہادت کی خبریں اور امام حسین کے فضائل جو ہیں وہ ذکر کی جا رہے ہیں. ایسا پلید شخص جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا. جب اس نے جو ہے وہ یہ کہا, عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے وہ کہا کہ ان سے جو ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت لو, تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ سب کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا کہ مجھ جیسا جو ہے وہ تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو ظالم ہے, تو شرابی ہے, اور تیرا ظلم جو ہے وہ سارے لوگوں پر آیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت نہ کر کے یہ بتا دیا کہ ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے, ظالم کے آگے کبھی جھکنا نہیں ہے.